بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس سیریل میں نمبر 8 میں اسلامی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت۔ تو دوستو، جذبات بھرے عمل ہمیشہ اسی قسم کے جذبات کو جنم دیتے ہیں جس کے نتائج کی کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مدینہ منورہ میں چاروں طرف افراتفری پھیل گئی۔ وہاں نہ کوئی امیر تھا، نہ کسی کا حکم چلتا تھا، ہر طرف بدنظمی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کی میت 24 گھنٹے تک یوں ہی پڑی رہی۔ انہیں سپرد خاک کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ایک جماعت ہمت کر کے آگے بڑھی، امیر المومنین کے جسم مبارک کو غسل دیا اور رات کے اندھیرے میں تہذیب و تکفین کی۔ اس وقت قبرستان میں صرف 17 افراد کی جماعت تھی۔ اس بدامنی اور بدنظمی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ درخواست کی گئی کہ وہ خلافت راشدہ کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ اس بار خلافت کو سنبھالنے سے وہ جھجکتے رہے۔ آخرکار جب کئی مشہور اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو آپ نے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے خلافت کی باغ دور سنبھال لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نجومی سمجھ لیا کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت ایک گہری سازش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایران سے حاصل ہونے والا دولت کی وجہ سے ایک ایسا زبردست طوفان پیدا ہو گیا تھا جس کے درمیان اسلام کا سیاسی نظام الجھ گیا تھا۔ اس میں سے کچھ دولت دوسرے مفتوح صوبوں کے صدر مقام تک بھی پہنچی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بھی ایک طبقہ کو عیش پسندی کے لیے دولت ہاتھ آ گئی۔ جو لوگ اس قسم کی عیش پسندی کی عادی ہو گئے تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی طرف لوٹنا بہت گران معلوم ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اولین مرحلہ تھا بد امنی کا خاتمہ کرنا۔ وہ اس کا خاتمہ اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں میں درائی ہوئی سماجی خرابیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے وہ کمر بستہ ہو گئے۔ انہیں اس کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ یہ صفائی اعلیٰ صفوں سے شروع ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صوبائی گورنروں سے استعفیٰ مانگا۔ کچھ گورنروں نے استعفیٰ نامہ بھیج دیا، کچھ نے انکار کیا اور کھلی بغاوت پر اتر آئے۔ انکار کرنے والی اہم شخصیت حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی تھی، جو شام کے اموی گورنر تھے۔ عقیدہ اور دولت تاریخ کے 2 طاقتور ترین انجنوں میں سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد پہلی بار ہم ان دونوں آپسی مخالف قوتوں کو ایک دوسرے سے برسر پیکار دیکھتے ہیں۔ دولت تو ایک وحشی گھوڑے کی طرح ہے، جب اسے سدایا جاتا ہے تو دل ربائی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور سوار کو طاقت بخشتا ہے۔ اگر سدھارا نہ جائے تو سوار کے ساتھ اپنے آپ کو بھی خاتمہ کر لیتا ہے۔ عقیدہ یا ایمان اور طاقت ہے جو دولت کو لگام دیتا ہے۔ عقیدہ کے ساتھ ذہنی اور روحانی تربیت بھی آتی ہے۔ اس تربیت کی دولت اس سارے اثاثہ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جس سے تہذیب و تمدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ ایران پر فتح حاصل کرنے کے بعد جس چیز کی اشد ضرورت تھی وہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سختی اور قوت فیصلہ۔ تیسرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی صلح پسندی اور منکسر مجازی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تباہی مچانے والے عناصر نے چاروں طرف فساد مچایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے 6 سالہ دور خلافت میں یک آنے والی دولت سے بگاڑ اور اکرام پروری اس حد تک بڑھ گئی کہ اس عقیدہ کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا، جس کی وجہ سے فتح مندیوں نے مسلمانوں کے قدم چومے اور دولت کے ڈھیر ان کے قدموں تلے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی وہ مثال ان کے سامنے تھی۔ حضرت علی بالکل ایسی ہی سادگی بھری زندگی کے مسلمانوں میں لانا چاہتے تھے۔ اب زمانہ بدل گیا تھا۔ ایران کی فتح نے کئی مشہور افراد کو دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ افراد
اس حاصل شدہ دولت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس کو بچانے کے لیے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسلام کو اب اس دنیا کا مذہب بنا لیا، آخرت کا خوف ان کے دل سے نکل گیا۔ اب لوگ ذاتی اقتدار، دولت اور دنیاوی زندگی کے لیے جینے لگے، اس کو پانے کے لیے جد و جہد میں لگ گئے۔ لوگوں کے دل اسلام کی ازلی اور ابدی سادگی سے بہت دور چلے گئے تھے۔ جن لوگوں کی نظریں دنیاوی زندگی، دولت، سونا چاندی کے ڈھیر میں الجھ گئی تھی، ان کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ اور پرمشقت عملی نمونے سے دور ہو گئے تھے۔ عقیدہ یا ایمان اور حرص و حوص کے درمیان کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اس پرسے بنظر میں اگر غور سے دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی غمگین اور اندوناک شہادت اس معرکہ کی ابتدا تھی۔ اس شہادت نے اس معرکہ حق کو اور بھڑکایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اولین مرحلہ تھا ملک میں پھیلی ہوئی بدنظیمی پر قابو پانا، لیکن کئی ایک صحابہ کرام چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے۔ شر پسندی اور بدامنی کو روکنے کے پہلے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کی وجہ سے اسلامی دنیا پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ لوگوں میں اس قدر غصہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جیسی جلیل و قدر صحابیہ نے ہی قصاص کے اس مسئلہ کو سب سے پہلے اٹھایا۔ اس تحریک میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام جیسے مشہور صحابہ کرام بھی شامل ہو گئے۔ سن 656 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3000 کی فوج لے کر مکہ سے بصرہ کی طرف کوچ کیا۔ یہ واقعی بہت ہی سنگین مرحلہ تھا۔ یہاں خود ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا قصاص لیا جائے۔ اسی وجہ سے خلیفہ المسلمین کے اختیارات کو بلکایا جا رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر مکہ کے عوام بہت فکر مند اور افسردہ نظر آ رہے تھے۔ کچھ قصاص کے اس مرحلے میں شامل ہوئے، جیسے کہ صحابہ رسول طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اکثریت نے وقت کی نزاکت اور سنگینی کا احساس کر لیا۔ انہوں نے اس جنگ سے دور رہنا زیادہ پسند کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص قصاص کے مسئلہ کو لے کر پیش قدمی کر رہی تھی تاکہ عوام میں تبدیلی آئے اور قاتلوں کو سزا ملے، لیکن اس کا یہ اثر بھی ہوا کہ خلافت کے اقتدار پر ایک کاری ضرب بھی لگی۔ خلافت کے اندر ہی دوسری طاقتوں کو ابھرنے کا موقع فراہم ہو گیا۔ اسی طرح خلافت کمزور ہونے لگی۔ ایک سیاسی نظام کے اندر آزاد فوجیں نہیں رہ سکتی۔ جس انصاف کا تقاضا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کر رہی تھی، اس کا نتیجہ آخرکار خلافت کے اس نظام سے ٹکراؤ کی صورت میں ظاہر ہوا، جس کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے۔ ان دونوں نظریات کا ٹکراؤ جنگ جمل کی صورت میں سامنے آیا۔ حضرت علی ابتدا میں شام پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے تھے تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو زیر قابو کیا جائے، لیکن حضرت عائشہ کی رہنمائی میں مکی فوج کی پیش قدمی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 سپاہیوں کے ساتھ عراق کی جانب بڑھے۔ یہ بھی تقدیر کا ہی ایک فیصلہ تھا کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ واپس نہ جا سکے۔ تقدیر اور مقافات کا کھیل شروع ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ پہنچے تو یہاں عراق کے ہزاروں سپاہی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک طرف مدینہ اور عراق کے متحد فوجی اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سرگردی میں تھی۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ کے زیر اہتمام فوجیں تھیں۔ ان دونوں میں ٹکراؤ کے لیے اب کچھ ہی لمحات رہ گئے تھے۔ دانشوروں نے فوری ٹکراؤ سے بچنے کے لیے دونوں نظریات کے درمیان صلح کروانے کی بھرپور کوششیں کی۔ دونوں فریقوں کے درمیان ایک سمجھوتا بھی ہو گیا، اور سمجھوتا یہ تھا کہ مسلح کارروائیوں سے بچنے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔
لیکن دونوں جانب ایسے افراد موجود تھے جو ہر قیمت پر فساد مچانا چاہتے تھے۔ وہ جماعت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ذمہ دار تھی، وہ ہر قیمت پر اس سمجھوتے کے تخریب کاری کے ذریعے ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پرامن صلح ہو گئی تو وہ بے نقاب ہو جائیں گے، پھر دونوں فریقان کی جانب سے انہیں سخت ترین سزا ملے گی۔ ان تخریب کاروں کی ایک جماعت کا سربراہ تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ عراق اور مصر میں اس کی سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ امن کے کسی بھی سمجھوتے کے امکان کو ختم کرنے کے لیے ان سبائیوں نے دونوں فریقین کی فوجوں پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اس حملہ کی وجہ سے ہر طرف انتشار پھیل گیا۔ دونوں نے یہ سمجھا کہ دوسروں نے ان کے ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی تاکہ اپنی فوج پر پھیلنے والے انتشار پر قابو پا سکے۔ ادھر ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ آپ خود فوج کی کمان سنبھالنا چاہتی ہیں۔ اب ایک عام جنگ چھڑ گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی اس جنگ میں شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ ایک اور مشہور صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام اس جنگ سے کنارہ کشی اختیار کی، لیکن واپسی کی راہ میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ احساس ہو گیا کہ جب تک حضرت عائشہ اونٹ پر سوار رہیں گی یہ خونی جنگیں یوں ہی جاری رہیں گی۔ آپ نے اس اونٹ کو نیچے گرانے کا حکم دیا۔ جب اونٹ کو گرا دیا گیا تو حضرت عائشہ کے تمام ساتھی تتر بدتر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فیصلہ کن جیت حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آئے۔ انہیں نہایت احترام کے ساتھ فوجی پیرا میں مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے کی بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔